السلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے کہ درخت کی قیمت کیا ہے. درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے کہ درخت کی قیمت کیا ہے. پھل جتنا زیادہ قیمتی ہوتا ہے آدمی درخت سے اسی طرح کی محبت کرتا ہے. انار کو دیکھیں, پپیتوں کو دیکھیں, امرود کو دیکھیں, یہ وہ درخت ہیں. یہ اسی طرح اور جتنے اس طرح کے قیمتی فروٹ ہو سکتے ہیں آدمی فروٹ سے درخت کا اندازہ کرتا ہے اور پھر چاہتا یہ ہے کہ ایسا قیمتی درخت میرے آنگن میں ہو, میرے کھیت کھلیان میں ہو, میرے نزدیک اور قریب ہو. اسی طرح جو انسان بااخلاق ہو وہ اپنے اخلاق سے پہچانا جاتا ہے. جیسے درخت اگر قیمتی ہے آدمی اس کے قریب رہنا چاہتا ہے, اسے قریب کرنا چاہتا ہے, اس سے محبت کرتا ہے. اگر کوئی اسے نقصان پہنچانا چاہے تو نقصان پہنچانے والے کو ڈانٹتا ہے, روکتا ہے. بالکل اسی طرح اگر کوئی بندہ اخلاق مند ہو, اخلاق والا ہو تو آدمی اس کی نظروں میں رہنا چاہتا ہے, اس کے قریب رہنا چاہتا ہے, اسے اپنے قریب کرنا چاہتا ہے اور اس کی ذات سے نفع اٹھانا چاہتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں, مجھے اور آپ کو چاہیے ہم بااخلاق بنیں, ہم بااخلاق بنیں. یہ اخلاق کی ذمہ داری ہر کسی کی ہے. اگر میں شوہر کی حیثیت میں ہوں تو اپنی بیوی کے ساتھ اخلاق کا معاملہ کروں. یہ نہیں کہ بے وقت ڈانٹوں, بے وقت ماروں, بے وقت طلاق کی دھمکیاں دوں, بے وقت اس کو ستاؤں, تکلیف پہنچاؤں. اگر میں شوہر ہوں تو بحیثیت شوہر کے میں بیوی کے ساتھ اخلاق کا معاملہ کروں. اگر میں ابا ہوں, باپ ہوں تو بحیثیت باپ کے مجھے چاہیے میں اپنی اولاد کے ساتھ شاندار تربیت کا معاملہ کروں. اور اگر میں بھائی ہوں تو بہترین بھائی وہ ہے جو اپنے بھائی کے ساتھ اخلاق کا معاملہ کرے, عزت کا معاملہ کرے, کردار اور ایثار کا معاملہ کرے, قربانی کا معاملہ کرے, اپنی ذات سے زیادہ اپنے بھائی کو ترجیح دے. اور اگر میں دادا ہوں, بڑا ہوں تو میرا فریضہ بنتا ہے کہ جتنے چھوٹے لوگ ہیں میں ان پر شفقت کا ہاتھ رکھوں اور ان سے دعائیں دوں اور دعا دے کر ان کے حوصلوں کو فروزہ کروں اور انہیں آگے بڑھاؤں. الغرض یہ کہ اسلام, مذہب اسلام ایسا خوبصورت مذہب ہے جو اپنے اور پرائے ہر ایک کے ساتھ اچھائی کے ساتھ, اخلاق کے ساتھ, سچائی کے ساتھ جینے اور رہنے کی تعلیم دیتا ہے اور تہذیب سکھاتا ہے. میرے بھائیوں, ہم اسلام کے فالوور ہیں. ہمیں چاہیے ہم اسلام کو اپنی زندگی میں اتاریں, اپنے نظر و نقش سے ہم اسلام کا اظہار کریں اور ہم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چلتے پھرتے نمونے بنیں. اور کیسے بنیں گے؟ ہم اپنے اخلاق کا مظاہرہ کریں, اپنے کردار کا مظاہرہ کریں. یہ کردار ہر معاملے میں ہونا چاہیے, ہمارا کردار آگے بڑھنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے, عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البرکۃ مع اکابرکم. کیا مطلب؟ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیارا نظام سمجھایا. فرمایا کہ برکت تو تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے, برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے. کیا مطلب؟ آج کل ہمارے نوجوان دوست ذرا شادی ہو جائے, یہ بغیر شادی بھی ماں باپ پر اکڑتے ہیں, اینٹتے ہیں, ان کی بات سے کتراتے ہیں, ان کی بات سے کنی کاٹتے ہیں اور کنارے ہو جاتے ہیں اور انہیں وہ عزت نہیں دیتے جو ایک باپ کو, جو ایک بڑے بھائی کو, جو ایک خاندان اور معاشرے کے ذمہ دار کو دینی چاہیے. ہم اس کا وہ مقام اور اس کی وہ عزت نہیں دیتے. یاد رکھیں دوستو, محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے. کیا مطلب؟ ہم بڑوں کا احترام کریں, ہم بڑوں کی عزت کریں, ہم بڑوں کی تعظیم کریں, ہم ان کے سامنے جھکے رہیں, بلکہ اڑے ڈٹے نہ رہیں, جھکے سامنے رہیں. آپ دیکھو تو صحیح, سراہی جھک کر فائدہ پہنچاتی ہے. جو سراہی اگر پکڑ جائے وہ پانی نہیں پلا سکتی. سراہی کی گردن کو آپ دیکھیں گے تو جھکی رہتی ہے. میرے بھائیو, کسی غالباً اللہ اقبال نے فرمایا تواضع کا طریقہ سیکھ لو سراہی سے, تواضع کا طریقہ سیکھ لو سراہی سے کہ جاری فیض بھی ہے اور گردن جھکی جاتی ہے.
فیض دے رہی ہے اور گردن جھکی ہوئی ہے، اڑی ہوئی نہیں، ڈٹی ہوئی نہیں۔ آج ہمیں بھی چاہیے ہم اپنے بڑوں کے سامنے، اپنے باپ دادا کے سامنے، اپنی سگی والدہ کے سامنے ہم طاقتور نہ بنیں، کمزور بن کے رہیں، جھک جائیں۔ کئی نوجوانوں کو کی کہانیاں سنتے ہیں، ماں باپ کے سامنے ڈٹتے ہیں، طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں، باپ کی قامت کو کئی مرتبہ چھوٹا سمجھتے ہیں، باپ کے وجود کو کمزور محسوس کرتے ہیں، باپ کو بوڑھا سمجھ کر، بیماریوں کا جھرمٹ سمجھ کر ہم اس کے سامنے تگڑی آواز میں بھر رہے ہیں۔ دوستو گھبراؤ، کہیں رب ناراض نہ ہو جائے اور ایسی بھیانک بیماری مبتلا نہ کر دے کہ رہتے باپ کے سامنے تم اس سے بھی زیادہ پتلے دبلے اور کمزور نہ ہو جاؤ۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم ماں باپ کے سامنے کڑوی آواز سے نہ بولے، اونچی آواز سے نہ بولے، بلکہ خیال رکھیں۔ ہم پیسنا سیکھیں، سہنا سیکھیں۔ کوئی بات کڑوی ماں باپ کہہ رہے ہیں، آخر آپ کے نفع کے لیے۔ ڈاکٹر انجیکشن لگاتا ہے آپ کے نفع کی خاطر، سرجن آپریشن کرتا ہے آپ کے نفع کی خاطر، ماں باپ ڈانٹ پلاتے ہیں، سختیاں ڈالتے ہیں استاد مربی، کیوں؟ آپ کی تربیت کی خاطر۔ اور آپ پکڑتے ہیں، برداشت سے بھاگتے ہیں؟ نہیں دوستو، بہت بری بات، بہت بری بات۔ یہ ہمارا نظام نہیں ہونا چاہیے، ہمیں بدلنا چاہیے، جھکا جھکا رہنا چاہیے۔ جھکنے والا کامیاب ہو جاتا ہے، احترام کرنے والا کامیاب ہو جاتا ہے، باتوں کو برداشت کرنے والا، کڑوی باتوں کو پی جانے والا، کڑوی دواؤں کو پی جانے والا مریض صحت یاب ہو جاتا ہے۔ کڑوی بات پینے والا دوست، جوان، شوہر، وہ کامیاب بن جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم پینا سیکھیں، سہنا سیکھیں، برداشت کرنا سیکھیں۔ کوئی بڑی بات کہہ بھی دے، کوئی اونچی بات کہہ بھی دے، وہ لگ نہیں جاتی، آپ برداشت کر کے دیکھیں، آپ کا قد بڑھ جائے گا، آپ کا وجود بڑھ جائے گا۔ ہم کر کے دیکھیں۔ کسی اللہ والے نے خوب فرمایا، کس گیا سرما تو آنکھوں میں جگہ پائے۔ سرما جب پس جاتا ہے آدمی کی آنکھوں میں ڈلتا ہے، لگتا ہے۔ اور اگر سرما نہ پسے، کہو آپ ایمانداری سے، کوئی ڈلی سرما کو اپنی آنکھوں میں ڈال لے گا؟ بولو بھائی، کوئی ڈلی والے سرمے کو اپنی آنکھوں میں لگا دے گا؟ نہیں نا، وہ پسے گا تب اس کی وہ جگہ ملے گی۔ اس لیے ہم پسیں۔ مزید سمجھیں کیوں پسیں؟ ایک تو یہ کہ ان کی عمریں زیادہ، ان کے تہجد زیادہ، ان کی ذکر زیادہ، ان کی نمازیں زیادہ، ان کی نیکیاں زیادہ، جی بڑوں کا تقوی زیادہ۔ ان بڑوں نے بڑے بڑوں کو دیکھا ہے اور نہ جانے ہم سے کیسی کیسی دعا لی ہے، لہذا ان کی نیکیاں ہم سے زیادہ ہیں، اس لیے بھی ان کا احترام ہم پر ضروری ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اپنی اصلاح کے لیے کئی مرتبہ ہم جیسے علماء، بڑے علماء کا احترام بھول جاتے ہیں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث وہاں بھی یاد رہے، البرکۃ مع اکابرکم، جو بوڑھے عالم ہیں، جو بڑے عالم ہیں، جو عمر رسیدہ عالم ہیں، جن کی عمر آپ کے مد مقابل بڑی ہے، ہم ان کا احترام کریں۔ انہوں نے بڑوں سے فیض پایا، بڑوں کو دیکھا، جی انہوں نے راتوں کی تنہائیوں میں، ان کی راتیں زیادہ ہیں ہم سے، نہ جانے کتنی مرتبہ رب کو یاد کیا ہوگا، نہ جانے کتنی مرتبہ آنسو گرائے ہوں گے۔ آج کل ہمارا نوجوان دوست علماء کئی مرتبہ وہ بس ایک صدری پہنی اور ایک کپڑا کچھ پہنا اور ایک اینک لگائی اور شوٹٹ بوٹٹ ہوئے اور کہاں بس ہو گئے بڑے۔ یاد رکھیں، فراغت کا نہ مل جانے سے، یہ کہ کسی خلافت کا تمغہ مل جانے سے ہرگز کوئی بڑا نہیں ہو جاتا۔ بڑا بننے کے لیے تو مٹنا پڑتا ہے، رب سے مانگنا پڑتا ہے، جھکنا پڑتا ہے، تب کہیں جا کے انسان بڑا بنتا ہے۔ آج ہم پہلے دن اڑے رہتے ہیں، تنے رہتے ہیں، بات نہ کرنا پسند کرتے ہیں، کہتے ہیں میرا بھی تو کوئی ویلو ہے، میرا بھی تو کوئی مقام ہے، میں بھی تو امام ہوں، اگر وہ ذمہ دار ہے میں بھی تو ذمہ دار ہوں، اگر وہ امام ہے میں بھی تو امام ہوں، اگر وہ تقریر کر لیتے ہیں میں بھی۔ ہاں، کتنی بری بات۔ ان کے سجدے نہیں دیکھے، ان کی نمازیں نہیں دیکھی، ان کا زمانہ نہیں دیکھا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے قریب ان کا زمانہ ہے، ان کا زمانہ نہیں دیکھا۔ صحابہ کرام سے قریب ان کا زمانہ ہے، ان کا دور نہیں دیکھا۔ تابعین کے قریب ان کا دور زیادہ ہے۔ بہت دکھ ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج سے بات پلے گرے باندھ لیں،
ہم اپنے بڑوں کا احترام کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہمارے نوجوان دوست جب شادی ہو جاتی ہے ماں بڑی ماں باپ سے الگ، حالانکہ ماں شادی کرتی ہے اس لیے وہ خوشامد کر کے، چونکہ ہمارے یہاں جہیز کا نظام بڑا ہے نا، تو جلدی سامنے والا سیدھ نہیں بنتا، وہ بھی جمع جوکو کرتا رہتا ہے، محنت کرتا رہتا ہے۔ کہا کہ دیکھو میں بوڑھی ہو گئی ہوں، میں کمزور ہو گئی ہوں، کھانا بنانے میں دقت ہوتی ہے، ان کے والد سفر سے آتے ہیں، میں پریشانی میں ہوں، اس لیے شادی کرنا چاہتی ہوں انہیں کی۔ چنانچہ اس طرح کر کے شادی کرتی ہے، اور جمعہ 8 دن، یہ زیادہ سے زیادہ 6 مہینہ سال دن، بس بیٹا اور بہو دونوں الگ اپنی راہ نکال لیتے ہیں، ہمیں الگ ہونا ہے، ایک نعرہ ہوتا ہے الگ ہونا ہے۔ اب اس نعرے کے پیچھے کبھی بیوی بیمار، کبھی سر کا درد، کبھی پیٹ کا درد جو کسی کو دکھتا بھی نہیں، کبھی طرح کے بہانے، موقع سے سن پٹی لے کر نوجوان بہنیں جو نئی بیوی بن کے آتی ہیں وہ پڑ جاتی ہیں، صرف اس غرض سے کہ کسی طرح الگ ہو جاؤں، یا پھر زیادہ تیر مار کر 2-4 فون لگا کے اور الٹی سیدھی بات کہہ کے اپنے گھر نکل جاتی ہے، اور پھر وہاں سے آنے کا نام نہیں لیتی ہے۔ شوہر بلاتا ہے، وہ گناہ سے ڈرتا ہے، گناہ نہ ہو جائے، زندگی داغدار نہ بن جائے، وہ دعوت دیتا ہے، ساس سسر سے بات کرتا ہے، لیکن نہیں، وہ بھی پتھر کی چٹان بن جاتے ہیں، اور دل ان کے پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں، اور وہ نہ بات سمجھتے نہ حکمت سمجھتے، اور اسی پر اڑ جاتے ہیں۔ نتیجہ اسے جھکاتے ہیں، مناتے ہیں، کہتی الگ ہو جاؤ۔ ارے ایک ہی ماں باپ ہیں، دوسرا کوئی بھائی بھی نہیں، دوسری کوئی بہن بھی نہیں، الگ ہو جاؤ۔ کس بھروسے پر الگ چلے ہو؟ الگ کی ماں خوبصورت ہے، لیکن سمجھے تو ذرا کس بھروسے پر؟ بوڑھی ماں کام کرتے اچھی لگے گی؟ بوڑھا باپ پانی گرم کرتے، گھونسے لاتے اور لکڑیاں دیتے، اچھا لگے گا؟ بوڑھا باپ بھری پالے سردی میں گوبر ہٹاتے اور سر پر اپنے گٹھڑی لاتے اور کمر جھکی اور بیماری اس کے ساتھ، وہ اچھا لگے گا؟ کہاں بیماری جی؟ دوستو سوچو تو صحیح، بڑی عمر آئی تھی تاکہ ہم اسے عمرہ کراتے، بڑی عمر آئی تھی ابو آپ فارغ ہو جائیں، کام میں کروں گا، کھیت کے کام میں کروں گا، گھر کے کام میں نمٹاؤں گا، آپ تو 5 وقت نمازیں پڑھیں، جو وقت بچ رہے آپ مراقبے میں ذکر میں گزاریں اور میرے حق میں دعا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے سو طاقت عطا کر دے۔ ہونا تو چاہیے۔ یاد رکھو نوجوان دوستو، الگ ہو کے کیا ملتا ہے؟ اس ہاتھ کو دھڑ سے، اس ہاتھ کو اس دھڑ سے، جسم سے الگ کر دو، کہو یہ ہاتھ سلامت رہے گا، ارے زندہ رہے گا، یہ ترقی کرے گا۔ یاد رکھے، سمجھ لیں اچھی طرح، جو نوجوان دوست، جو نوجوان بہنیں بہو بن کے نہیں آتی ہیں اور وہ الگ ہونے کے مطالبے اور نعرے لگاتی ہیں اور انہیں الگ کر دیا جاتا ہے، یاد رکھیں جیسے ہاتھ جسم سے الگ ہوا، ہاتھ کو کوئی سکون اور قرار نہیں، اسی طرح انسان کو جو وہ بچہ ماں باپ سے الگ ہوا، اسے کوئی قرار نہیں، سکون نہیں، اطمینان نہیں، وہ پریشانی میں گھر جاتا ہے۔ اور کئی مرتبہ بیوی کا یہ خوبصورت نعرہ بہت ڈھونڈا، بہت غلط اور بہت بھیانک ثابت ہوتا ہے، زہریلا بن جاتا ہے، گناہ والا بن جاتا ہے۔ سب سے الگ ہوا، کوئی کہنے والا نہیں، جس کا تھا ٹھر اب وہ نہیں گھر، اب جو چاہے کر، ہلکا پھلکا ساس کی داد دراز تھی یا اپنے سسر سے گھبراتی تھی، اب وہ بھی نہیں، سب کچھ الگ ہو گیا۔ اب گھر بھی کوئی آئے، یہ صاحب باہر رہیں، نشہ چلے، دھوکہ چلے اور کیا کیا چلے، بہت کچھ ہے، بس اشاروں میں سمجھے، اس لیے کہ آواز ماں بہنوں تک کی جاتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ الگ ہونے کا نعرہ کوئی خوبصورت نعرہ نہیں ہے۔ ہم ماں باپ کی خدمت کے لیے پیدا ہوئے، خدمت کریں۔ محبوب فرماتے ہیں برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے۔ برکت کس کے ساتھ ہے بولو؟ بڑوں کے ساتھ ہے۔ ہم بڑوں کے ساتھ رہیں، بڑوں کی دعائیں لیں، بڑوں کا دل خوش کریں۔ نوجوان بہن جو بیوی بن کر آئی، وہ ساس ماں کا دل خوش کرے، دل خوش کر کے دیکھیں، اندر سے دعا نکلے گی، ترقی ہو جائے گی، سکون مل جائے گا، رحمت برس جائے گی، گھر ہنسنے لگے گا اور جگمگاتا جیسا گھر ہو جائے گا۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات، اپنی ذات سے ہم کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں بلکہ نفع پہنچائیں۔ ہمارے شیخ و مرشد آج کے حکیم الامت حضرت مولانا پیر صلاح الدین سیفی نشبندی مجددی دامت برکاتہم فرمایا کرتے ہیں، اگر ہم کسی کو کچھ نہیں دے سکتے نہ دو،
لیکن اپنی ذات سے تکلیف نہ دو. اگر کسی کو کچھ نہیں دے سکتے مت دو، پر ایک بات طے کر لو کہ اپنی ذات سے تکلیف بولو بھائی مت دو. حضرت یہ فرماتے ہیں، ایک بزرگ گزرے حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ، یہ آخری بات، کسی درخت کے نیچے سوئے ہوئے تھے، چاروں طرف سے آواز آئی، یا سری کن مسلی، یا سری کن مسلی، یا سری کن مسلی. انہوں نے دائیں بائیں نظر ڈالی، آواز کہاں سے ہے؟ جب چاروں طرف نظر گھما لی، کہیں سے بھی آواز کہاں سے آتی ہے؟ درخت کی طرف دیکھا، ایسا کوئی درخت رہا ہوگا. نظر دوڑائی تو دیکھا درخت کے اندر سے آواز آ رہی ہے. گویا درخت بزرگ بن گیا، ہدایت کا سامان بن گیا. درخت کہہ رہا تھا، یا سری کن مسلی، اے سری سکتی تم میرے جیسے ہو جاؤ. آپ درخت، میں انسان، آپ جیسے کیسے ہو جاؤں؟ کیف اکون مثل، میں آپ جیسے کیسے بن سکتا ہوں؟ آپ تو درخت ہے، میں انسان. فرمایا ہاں ہاں سمجھو، سنو میری بات. ان الذی یرموننی بالاحجار فارموہم بالاثمار. کب بچے میرے اوپر کچھ نہ کچھ کنکر، کچھ نہ کچھ لکڑ پتھر مارتے ہیں، چروڑے مارتے ہیں، جب وہ مجھے مارتے ہیں میں جواب میں انہیں چروڑے نہیں دیتا، بلکہ جواب میں انہیں پھل دیتا ہوں. پھل دیتا ہوں کہ تم میرے جیسے بن جاؤ. جب تمہیں کوئی گالی دے، پلس گالی نہ دو، اینٹ کا جواب پتھر سے نہ دو، بلکہ آپ انہیں دعائیں دو، آپ انہیں فروٹ دو، آپ انہیں ہدیہ دو، ہدیہ پیش کریں. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا، حضرت آپ ہدیہ دیتے تھے کھجور کی شکل میں، آج کل نہیں آ رہا، نہ کھجور نہ چھوارے نہ کچھ بھی نہیں، سب کچھ بند کر دیا. کہ وہ نا اصل میں آپ بھی ہدیہ دیا کرتے تھے، اب آپ کبھی ہدیہ بند. میں تو ہدیہ نہیں دیا، میں اپنے ساتھ میں آپ کی چگلی کرتا تھا، غیبت کرتا تھا، برائی کرتا تھا، میں نے تو آپ کو کبھی ہدیہ نہیں دیا. فرمایا ہاں ہاں، یہی جب آپ میری برائی کرتے تھے، چگلی کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے دربار میں میری نیکیوں کا خزانہ بڑھ جاتا تھا. اب جب سے تم نے میری برائی کرنا بند کر دی، اس دن سے میرا خزانہ گھٹنے لگا. جب برائی آپ کرتے تھے تو میں تحفے میں کھجور بھیجتا تھا، میری نیکیاں بڑھ رہی تھی. آج جب تم نے وہ باب بند کر دیا تو میں نے تم پر عطایا اور ہدایا بند کر دیے ہیں. لہذا آپ سبق لیں دوستوں اس واقعے سے. ہمارے اکابر کیسے تھے، کوئی برائی کرتا تھا وہ ہدیہ دیتے تھے، اس لیے کہ ان کی برائی کی وجہ سے میری نیکیاں بڑھ رہی ہیں، میری نیکیاں بڑھ رہی ہیں. جب ان کی وجہ سے میری نیکی بڑھ رہی، اس کا مطلب یہ کہ رب کا قرب اور جنت کا قرب مجھے مل رہا ہے، اس لیے میں بدلے میں انہیں ہدیہ دے دوں، ان پر قربانی کر دوں. آج ہمارا ماحول، ہمارا معاشرہ، ہمارے حالات ایسے جیسے نہیں. اس لیے آج کی محفل ہم طے کرتے اٹھیں کہ ایک تو یہ ہم اپنے بڑوں کا احترام کریں گے انشاءاللہ تعالی. اگر عمر کے چھوٹے علماء ہیں وہ بھی طے کریں، ہم اپنے بڑے علماء کا احترام کریں گے انشاءاللہ تعالی. ہم ان کے حق میں غائبانہ دعائیں کریں گے، کچھ نہ کچھ صدقہ لٹائیں گے. پیارے اللہ، بڑے فلاں عالم بڑے ہیں، مجھ سے بڑے ہیں، اللہ جی میں ان کے لیے آپ کی راہ میں 5 روپے 10 روپے صدقہ نکالتا ہوں تاکہ ان کے عمر میں برکت ہو، ان کی صحت میں برکت ہو. پیارے اللہ قبول فرما لیجیے. جب آپ غائبانہ ان کے حق میں 5-10 روپیہ صدقہ نکالیں گے، آپ کی جانب سے دعا بن کے ان کے حق میں جائے گی، نہ ان کے حق میں بلکہ آپ کے حق میں آئے گی. اور وہ جتنا نیکی کے کام کریں گے، جتنا تبلیغ کریں گے، تقریر کریں گے، یہ کسی کے لیے ہدایت کا سامان بنائیں گے، ان تمام تر حصوں میں جو ان کو اجر ملے گا وہ آپ کو بھی ملنا شروع ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ اس پر مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ. بہت خوب، جزاک اللہ. حضرت مولانا مفتی محمد صابر صاحب قاسمی نقشبندی دامت برکاتہم نے بہت ہی اہم اور قیمتی بات ارشاد فرمائی ہے. آج کے اس جلسے میں